میرے 9 بچے ہیں اور میں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہتی ہوں. ماں باپ کہاں رہتے ہیں بھائی پھر؟ اور والد کی آمدن اتنی نہیں ہے کہ گزارا ہو سکے اور شوہر کچھ خرچہ وغیرہ بھی نہیں دیتا. بہت ہی الو کا پٹھا ہے, 9 بچے پیدا کر دیے کم وقت نے. سوری, مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ گالیاں دینا مسائل سیشن میں بیٹھ کے. بہت ہی کوئی بے شرم انسان ہے کہ 9 بچے پیدا کر دیے اور خرچہ نہیں دے رہا. تو کیا میں زکات لے سکتی ہوں؟ جی لے سکتی ہیں, اگر آپ کے پاس گولڈ وغیرہ سونا وغیرہ نہیں ہے. اللہ آپ کے شوہر کو ہدایت دے. باقی یہ بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے نا, بیٹے خاص طور پہ, تو پھر انشاءاللہ آپ کی غربت دور ہو جائے گی. یہ وقتی آزمائش ہے. ظاہر ہے 9 بچے ہیں تو پہلا والا کچھ قریب البلوغ بھی تو ہوگا نا, بلوغت کے قریب ہوگا. تو میں فیوچر کی آپ کو خوشخبری سناتا ہوں, انشاءاللہ یہ بیٹے آپ کو کما کے دیں گے, کیونکہ اولاد کی کثرت یہ بہرحال رزق کی تنگی میں دوری کا ذریعہ ہے, رزق کی تنگی میں کمی کا ذریعہ ہے. قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. تو وقتی آزمائش ہے, تو دیکھیے جب بیٹے آپ کے بڑے ہوں گے نا انشاءاللہ, تو سب سے زیادہ آمدن آپ ہی کی ہوگی انشاءاللہ. ایک مرد نے اپنی سالی سے رضامندی کے ساتھ استغفر اللہ بدکاری کی اور اب ان کے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کے لیے وزید ہیں, تو کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ بچوں کی شادی تو ہو سکتی ہے آپس میں, کیونکہ حرمت مصاہرہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس سے زنا کیا ہو اس کے اصول اور اس کی اولاد سے یہ زانی نکاح نہیں کر سکتا, اور جس نے زنا کیا وہ بھی اس کی اولاد اور اس کے اصول سے نکاح نہیں کر سکتا. دونوں کی اولادیں آپس میں نکاح کر سکتی ہیں, لیکن اللہ ہدایت دے, اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ, خاص طور پہ سالی کے ساتھ بدکاری کرنا. بس آخرت کا خوف ختم ہو گیا ہے, آگ ہی آگے آخرت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا کرنے والے, معراج کی رات میں آپ نے دیکھا کہ ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, انہیں برہنہ جسموں کے ساتھ, اور آگ کے شعلوں کے ساتھ وہ اوپر اٹھتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ جبریل نے فرمایا کہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. اسی طرح اللہ نے ان کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا ہے. اور سالی کا بہنوئی کے ساتھ زنا کرنا تو اپنی بہن کے ساتھ بھی ایک بے وفائی ہے. بہن جیسا پیارا اور خوبصورت رشتہ, اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہے, کہ یہ تو ڈبل در ڈبل گناہ ہے, دگنا در دگنا گناہ ہے یہ. میری 3 بیٹیاں ہیں, تو میرا اور میری بیٹیوں کا میرے شوہر کی جائیداد میں کتنا حصہ ہوگا؟ بیٹا اگر کوئی بھی نہیں ہے اور آپ کے شوہر کے والدین بھی حیات اگر نہیں ہیں, تو پھر اگر والدین حیات ہوں یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو پھر آپ کا حصہ 8واں ہوگا اور آپ کی بیٹیوں کا 2/3 یعنی 66.66% ہوگا, اور آپ کا 12.5% ہوگا. باقی جو بچے گا وہ پھر رشتہ داروں کی تفصیل بتائیں گی تو بتا سکتا ہوں میں کہاں جائے گا, لیکن آپ کا اس میں 12.5% اور بیٹیوں کا 66.6% ہوگا. لیکن شوہر ابھی زندہ ہے تو فی الحال یہ باتیں نہ سوچیں, اس کو آرام سے زندگی گزارنے دیں. جب انتقال ہو جائے اس کا تو پھر رابطہ کریں, پھر میں بتا دوں گا کس کا کتنا حصہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی وارث کا پہلے انتقال ہو جائے تو سچویشن چینج ہو جائے گی. پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ابا ہی پہلے مرے, بعض دفعہ بچے بھی پہلے مر جاتے ہیں.